أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و احسان اور شکر و امتنان کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا۔ رمضان کا آج آخری دن ہے، 1447 ہجری کا رمضان، اور اس رمضان کا آج آخری دن ہے۔ محترم حاضرین، ابھی ہم نے رمضان کا استقبال کیا تھا، خوش آمدید کہا تھا، مگر یہ مہینہ اپنی برکتوں، اپنی سعادتوں، اپنی خوبیوں کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے، ہمیں الوداع کر رہا ہے اور ہم اسے الوداع کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے بھی رمضان کے تعلق سے ایسے ہی فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کو ہم نے رمضان میں، رمضان سے پہلے اور بعد بھی ہمیشہ سنتے رہیں گے، جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے روزے کی فرضیت کے سلسلے میں بتاتا ہے، اور مقصد یہ بتایا کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر صحیح معنی میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا ڈر کا مطلب یہی ہے کہ آدمی، مسلمان مرد ہو کہ عورت، دنیا میں جہاں کہیں رہے، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، جہاں کہیں رہے، وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، اپنے آپ کو بے لگام نہ سمجھے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میری حرکتوں سے وہ واقف ہے، میری عبادت سے وہ واقف ہے، اور میرے دل میں جو کچھ باتیں آتی جاتی ہیں ان سب سے بھی وہ واقف ہے۔ میں عبادت کرتا ہوں یا عبادت سے جی چراتا ہوں، فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہوں یا ڈبکی مارتا ہوں، الغرض آپ کے اچھے اعمال ہوں، آپ کے برے اعمال ہوں، عبادت میں، بندگی میں آپ کی چستی ہو یا سستی اور غفلت ہو، اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے۔ یہ باتیں اپنے دل میں رکھ کر ہمیں جہاں کہیں رہیں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا۔ جب ہم احکام کی بات کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی بات کرتے ہیں، تو حکم دو طرح کے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت نے بہت سے کام کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام کاموں کو ہم کریں گے، انجام دیں گے، اسے بروئے کار لائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا، دور رہنے کا حکم دیا، قریب نہ جانے کا حکم دیا، تو ایسی باتوں سے ہم رکیں گے، بچیں گے اور ان کاموں کے قریب نہیں جائیں گے، تو اس طرح اللہ کے حکم پر صحیح طور پر عمل کرنے والے شمار ہوں گے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے روزے کے سلسلے میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اور گنتی کے چند دن کی تفصیل اللہ کے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمائی۔ آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کی مبارک انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ اسلامی مہینے کے دن 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، 20 پر 9 دن یا 30 دن ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر 29 دن کے بعد، 20 پر 9 دن کے بعد چاند نظر آ گیا تو سمجھو ایک مہینہ ختم ہو گیا، دوسرا نیا مہینہ شروع ہو گیا۔ اگر 29 دن کے بعد، 20 پر 9 دن کے بعد چاند نظر نہیں آیا، کسی وجہ سے، ابر کی وجہ سے، غبار اور دھول مٹی کی وجہ سے، کسی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آسان حل بتاتے ہیں، ایسا طریقہ اور نسخہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں انسان ہو، مسلمان ہو،
وہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو حل بتایا گیا ہے، جو نسخہ اور طریقہ بتایا گیا ہے، اس پر عمل کرے تو جھگڑا ختم ہے، اختلاف ختم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، کہ اگر بادل چھا جائے، مطلع صاف نہ ہو، چاند نظر نہ آئے تو گنتی شمار کرو۔ اب گنتی شمار کرنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتاتے ہیں، جبکہ دوسری حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ شعبان کی گنتی کو مکمل 30 شمار کر لو، یعنی 29ویں رات چاند نظر نہیں آیا تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حل بتاتے ہیں کہ شعبان کی گنتی 30 شمار کر لو، 29 کے بعد 30واں دن بھی شعبان کا شمار کر کے اس کے بعد آنے والا دن رمضان کا شمار ہوگا، بعد والے مہینے کا پہلا دن شمار ہوگا۔ 29 دن گزرنے کے بعد اگر چاند نظر آ گیا تو وہ مہینہ ختم اور نیا عربی اسلامی مہینہ شروع ہو گیا، اور دوسری چیز 30 دن مکمل ہونا ہے، یا 30 دن مکمل ہو تو مہینہ پرانا مہینہ ختم اور نیا مہینہ شروع ہونے کی علامت ہے۔ اور چاند کے سلسلے میں پچھلے چند سالوں سے جو اختلافات ہمیں دیکھتے سنتے اور پڑھتے ہیں، اس کی وجہ میری نظر بھی یہی کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صریح اور واضح باتوں کو چھوڑنا ہے۔ جو بھی آدمی اللہ کی بات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑے گا وہ ضرور اختلاف میں پڑے گا، ضرور وہ امت سے ٹوٹے گا، کٹے گا، الگ ہو جائے گا۔ اگر اللہ عز و جل کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے تو آدمی کے اندر اتفاق، اتحاد اور مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ جذبہ سماجی نہیں بلکہ اسلامی، شرعی اور دینی اجتماع اور اتحاد شمار ہوگا۔ محترم حاضرین، چلیے اس سلسلے میں دو ایک باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رؤیت ہلال یعنی پہلا چاند دیکھنے کی بات بتائی۔ نظر آیا فبہا ونعمت، خوشی کی بات ہے، نظر نہ آئے تو 30 دن مکمل کر کے اس کے بعد نیا مہینہ شروع ہونے کی تعلیم، تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہاں چاند کے سلسلے میں جو باتیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے اس شہر میں ہوں یا مختلف دوسرے شہروں میں، پورے ہندوستان میں ہی صحیح، مکے کی رؤیت کا، مکے میں چاند نظر آ گیا، سعودیہ میں چاند نظر آ گیا، فلاں جگہ نظر آ گیا، فلاں جگہ نظر آ گیا۔ اب یہاں آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے چاند دیکھنے کی بات اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی، کہیں سے چاند نظر آیا تو اب اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک خبر کی ہے اور ایک گواہی کی ہے۔ اب سعودیہ میں ہو یا دنیا کے کسی ملک میں چاند دیکھنے کی بات ہے، آپ تک پہنچتی ہے یہ خبر کی شکل میں ہے، نیوز کی شکل میں ہے یا گواہی اور شہادت کی شکل میں ہے۔ بنیادی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز، آپ قرآن کی تعلیمات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے مکہ مکرمہ کو، کعبۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے قبلہ بتایا، یعنی دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہے اپنی نماز کے وقت وہ قبلے کی طرف رخ کرے گا۔ یہ بات قرآن مجید میں صاف طور پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف طور پر فرما دیا۔ اب دوسری چیز، حج اور عمرے کا معاملہ، حج اور عمرے کے لیے بھی اللہ عز و جل نے خود بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف طور پر فرما دیا کہ مخصوص مہینے میں، مخصوص دنوں میں مسلمان مرد اور عورت حج جن پر فرض ہے یا جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ
مخصوص مقامات میں جائیں گے، مکہ جائیں گے، طواف کریں گے، سعی بین الصفا والمروہ کریں گے، اور اسی طرح حلق یا تقصیر کریں گے۔ اگر حج کا معاملہ ہے تو طواف کریں گے، سعی کریں گے، مینا میں قیام، عرفات میں قیام، مزدلفہ میں قیام، پھر واپس مینا میں قیام۔ یہ پوری تفصیل اللہ نے بتائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مگر چاند کے سلسلے میں مکے کو بنیاد بنانے کی بات نہ اللہ نے بتائی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میری نظر میں یہ جو خیال، اجتہاد کا یہ جو جذبہ لوگوں کے اندر آیا، شاید اس وجہ سے آیا ہو کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ہم سب کو مل جل کر ایک ہی دن عید منانا چاہیے، ایک ہی دن اپنی خوشیاں منانا چاہیے۔ بات اچھی ہے، بات اچھی ہونا اس کے شرعی ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ آپ سوچئے اگر یہ بات واقعی آسان ہوتی اور امت کے لیے اس میں کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہ ہوتی تو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسے ہی ہوتا کہ تم سب مل جل کر ایک دن عید مناؤ، اور عید منانے کے لیے نشانی اور علامت کے طور پر اللہ عز و جل اپنی طرف سے کوئی بات بتا دیتا، اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بتاتے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ہم ایشیا والے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرض 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، مقامی طور پر اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے، سورج کی حرکت کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے بھی سورج کی حرکت کے مطابق اپنے اپنے طور پر وہ فرض نمازیں ادا کرتے ہیں۔ تو اب سورج کی حرکت کو، اسی طرح چاند کی حرکت کو خلط ملط کرنا یا دوسروں سے یہ جوڑ دینا، یہ کہاں کی دینداری ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا کون سا طریقہ ہے؟ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو دین کا مزاج، شریعت کا مزاج سمجھ میں آئے گا کہ اس میں مل جل کر اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ عید منانا ہے، کیونکہ یہ اجتماعی چیز ہے، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ہونا ہے، نہ کہ اپنے طور پر کسی بھی وجہ سے چاند دیکھ لینے کا اعلان کر لینا اور اپنے طور پر عید منا لینا۔ یہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والا اختلاف ہے، لہذا سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہم اپنے لیے بھی اور اپنے ان سب بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں گے کہ پروردگارا، چاند کے سلسلے میں جو اختلاف واقع ہوا ہے تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو تو پسند کرتا ہے، اور جس راستے کو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، رمضان کا آخری دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے آخری ایام میں بہت سی نصیحتیں امت کو ملتی تھی، ان میں سے ایک صدقہ فطر ہے، جسے ہم فطرہ کہتے ہیں۔ فطرے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری اور دوسرے کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار پر رمضان کے آخری میں صدقہ فطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ فرض کیا مطلب پوری تاکید کے ساتھ فطرہ ادا کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ فطرہ کون ادا کرے؟ کیا صرف روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ادا کریں؟ نہیں،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, जो बुखारी में, मुस्लिम में, हदीस की दूसरी किताबों में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा साफ तौर पर बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर फितरा फर्ज किया, आजाद आदमी पर, गुलाम पर, मर्द पर, औरत पर, छोटे पर, बड़े पर। देखिए कितनी किस्में हो गई, पूरे 6 किस्म के समझी, यानी मर्द, औरत, आजाद, गुलाम, छोटा, बड़ा। अब देखिए इसमें रोजा रखने वाले, सिर्फ रोजा रखने वाले नहीं है, बल्कि रोजा नहीं रखने वालों की तरफ से भी फितरा अदा करना है। इसी तरह आजाद जो शरीफ हैं उनकी तरफ से ही नहीं, बल्कि जो गुलाम हैं, लौंडी हैं, उनकी तरफ से भी फितरा अदा करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। और फितरा अदा करने का मकसद क्या है, मंशा क्या है, इसका फायदा क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस में इसकी वजाहत फरमाते हैं कि फितरा अदा करने से 2 तरह का फायदा हासिल होता है। पहली बात, जो रोजेदार हैं, मर्द हो या औरत, वो अपना फितरा अदा करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इस फितरे की बरकत से, इस फितरे के बदले में रोजे की हालत में जो कुछ छोटी मोटी गलतियां रोजेदारों से हो गई है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इस फितरे की बरकत से उन छोटी मोटी गलतियों को मुआफ कर देता है। तोहरतन लिस्साइम, रोजेदारों से जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन तमाम गलतियों को इस फितरे के जरिए मुआफ कर देता है, पाक कर देता है, दूर कर देता है। इसी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरा फायदा बताते हैं, तुअमतन लिल मसाकीन, फकीर और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतजाम, फकीर और मिस्कीन के लिए, नादार और जरूरतमंद लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम इस फितरे के जरिए हो जाता है। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बातें बता दी, तोहरतन लिस्साइम और इसी तरह तुअमतन लिल मसाकीन। अब आइए और एक बात पर हम गौर करते हैं। आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि सदक़े फित्र किस पर वाजिब है। इस सवाल का जवाब आमतौर पर दिया जाता है कि वो आदमी सदक़े फित्र अदा करे जिस पर ज़कात वाजिब है, जिस पर ज़कात वाजिब है वो सदक़े फित्र अदा करे। अल्लाहुम्मा हदिना इला सवाइस सबील। अल्लाह के बंदे, सदक़े फित्र की बात हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ और सरीह अल्फाज में 6 किस्म के लोगों की बात बताते हैं, जिसमें बच्चा भी है, बड़ा भी है, आजाद भी है, गुलाम भी है, सब कुछ है। तो अब ज़कात जिस पर वाजिब है, ज़कात के बारे में हम जानते हैं कि इस्लाम के फराइज में से एक फरीज़ा है। 5 अहम फर्ज चीजों में से एक फर्ज ज़कात है। और ज़कात सोने में वाजिब है, चांदी में वाजिब है, और तिजारत तफसीलात अपनी जगह। सोने में ज़कात वाजिब होने के लिए जरूरी है कि आदमी के पास 80 पर 5 ग्राम तकरीबन सोना उसके पास हो, वही उसका मालिक हो, दूसरा कोई उसका शरीक न हो, और उसके पास पूरे 1 साल रहे तो तब कहीं चलकर सोने पर ज़कात वाजिब होती है। रहा चांदी का मामला, तो तकरीबन 600 ग्राम चांदी अगर खालिस चांदी किसी के पास है, वही उसका मालिक है, कोई दूसरा उसमें शरीक नहीं, और वो चांदी उसके पास पूरा 1 साल रहा, तो 1 साल गुजरने के बाद उसे उसकी ज़कात अदा करना है। अब देखिए फितरा के सिलसिले में ज़कात जिन पर वाजिब है वो सदक़े फित्र दें, ये कहाँ की बात है, ये कौन सा इज्तिहाद है, ये कौन सी दीनी समझ है, ये कौन सी फ़िक़्ह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको सही तौफीक दे, सही समझ दे, सही तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन नसीब फरमाए। महतरम हाज़िरीन, ज़कात की फर्जियत अपनी जगह मुस्तकिल है, अलग है, मगर फित्रे का मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमा दिया कि फित्रा हर आदमी की तरफ से अदा होगा, चाहे मर्द हो, औरत हो, बड़ा हो, छोटा हो, गुलाम हो, लौंडी हो, अलगर्ज आजाद हो या गुलाम हो, सबकी तरफ से सदक़े फित्र अदा होगा। फिर एक सवाल हो सकता है, सदक़े फित्र क्या देना चाहिए? अबू सईद खुदरी और दूसरे सहाबा किराम से जो रिवायत मरवी है, वो लोग बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुराक
یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ان کے اندر رائج تھی، ان کے معاشرے میں رائج تھی، انہی میں سے ایک سا دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس وقت ان کے پاس غذا کے طور پر، خوراک کے طور پر کون سی چیزیں رائج تھیں؟ وہ پنیر کھاتے تھے، جو کھاتے تھے، اسی طرح گیہوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور کھجور، کشمش، یہ سب چیزیں ان کی غذائیں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوراک، ان کی کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، اسی میں سے، انہی میں سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا، اور مقدار کے سلسلے میں بتایا کہ ایک سا خوراک، یعنی ان کی کھانے پینے کی چیزیں جو ہوں گی، چاہے وہ کھجور کی شکل میں ہو، منقی کی شکل میں ہو، جو کی شکل میں ہو، الغرض خوراک جو بھی ہو، اس میں سے ایک سا دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور آج کل ہم اس کا حساب کرتے ہیں تو تقریباً 2.5 کلو غلہ کے تقریباً برابر ہوتا ہے۔ تو انسان، مسلمان، اپنا فطرہ، صدقہ فطر اگر 2.5 کلو نکال دیتا ہے تو باذن اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس نے صدقہ فطر ادا کر دیا۔ جب ادا کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 فائدے بتائے تھے کہ روزے کی حالت میں ہو جانے والی چھوٹی موٹی غلطیوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور مسکین کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، اس سنت پر گویا اس نے عمل کر لیا، اس سنت پر اس نے عمل کر لیا۔ محترم حاضرین، اب جب سا کی بات آتی ہے اور اس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو بتائی گئی ہے، اور یہ سا معتبر ہوگا، صحیح شمار کریں گے تو کہاں کا شمار کریں گے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ مدینے میں تھے، مدینے میں ناپنے تولنے کے لیے بہت سی چیزیں، بہت سے پیمانے تھے، آلہ تھا، اور انہی میں سے ایک مد ہے، پھر سا ہے۔ سا ہم جو کہتے ہیں وہ 4 مد ملا کر ایک سا ہوتا ہے۔ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا غلہ فطرے کے طور پر دینے کا حکم دیا۔ سا کا ذکر دوسری چیزوں میں بھی آتا ہے، مگر ہماری بات ہو رہی ہے صدقہ فطر کے تعلق سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا فطرے کے طور پر اناج، غلہ، خوراک نکالنے کا حکم دیا۔ اب آپ صحیح معنی میں اللہ کی ذات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ آپ کو ہے، تو آپ کو مدینے کا سا، حجاز کا سا جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس کو معیار بنانا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ عراق کا بنا ہوا سا، نہ مصر کا سا، نہ شام کا بنا ہوا سا، کیونکہ ناپنے تولنے کے لیے اسی نام کے پیمانے دوسرے ملکوں میں تھے، مگر وہ سب مدینے کے سا کے مقابلے میں زیادہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، زیادہ غلہ ان کے اندر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سا میں فطرہ آپ نے ناپ کر دیا ہے، تو اتباع سنت کا تقاضا ہے۔ اور سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا تھا، کتنی مقدار غلہ اس میں آتا تھا، یہ سب معلوم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اگر آپ کے اندر ہے، صحیح سنت پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ادھر ادھر کسی دوسرے ملک کے سا کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو سا رائج تھا اسی سا کو آپ نے بنیاد بنایا۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کا اتباع کرتے ہوئے اسی سا کو بنیاد بنائیے اور اس میں صدقہ فطر نکالیے۔ اسی طرح دوسری جن چیزوں میں سا کا ذکر آتا ہے اس میں بھی مدینے کے سا کو معتبر مانیے۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ تھا، فرض نمازوں کی پابندی ہوتی تھی، فرض نمازوں کے علاوہ، فرض روزوں کے علاوہ نفل بہت سے کام اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، بہت سے مرد، بہت سی عورتیں،
बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां और इसी तरह बड़ी उम्र की शख्सियतें भी एहतिमाम करती थी, ख्याल करती थी, पाबंदी के साथ आते थे, नफिल नमाजें भी शौक के साथ, रग़बत के साथ खुशी खुशी पढ़ते थे। मगर फर्ज नमाजों से गाफिल होकर अगर कोई आदमी नफिल नमाजों की पाबंदी करता है तो वो आदमी का अमल गलत है, वो गलती कर रहा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज नमाजों के मुताल्लिक बताया कि फर्ज नमाजों पर अमल करना मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा है। हाँ, नफिल नमाजों की, नफिल इबादतों की अपनी फजीलत है, अपना अज्र है, अपना सवाब है, मगर फर्ज के बाद, फराइज के बाद अब नमाजों का सिलसिला का मामला सामने रखेंगे। मुसलमान मर्द औरत को जिन पर नमाज फर्ज है वो फर्ज नमाजों का एहतिमाम करेंगे, फर्ज नमाजों का ख्याल रखते हुए, फर्ज नमाजों की पाबंदी करते हुए, फर्ज नमाजें बराबर अदा करते हुए जमात के साथ, खासकर मर्द हजरात आप नवाफिल की पाबंदी करेंगे तो नवाफिल आपके लिए अल्लाह की कुर्बत और नजदीकी का जरिया बनेंगे। अगर आप फर्ज नमाजें चट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गफलत और सुस्ती बरतते हैं, फर्ज नमाजों को छोड़कर आप सिर्फ नफिल नमाजों का एहतिमाम करते हैं तो आप गलती पर हैं, आप धोखे में हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जो चाहते हैं वो यही कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन इबादतों को, चाहे वो रोजे की शक्ल में हो, नमाज की शक्ल में हो, ज़कात की शक्ल में हो, हज की शक्ल में हो, जो उसमें जो फर्ज है फर्ज की पाबंदी करेंगे, फर्ज का एहतिमाम करेंगे। फर्ज अदा करने के बाद, फर्ज अदा करते हुए आप नफिल का ख्याल कीजिए, नफिल की पाबंदी कीजिए। अब इम्तिहान है, आजमाइश है उन लोगों के लिए जो रमजान में तो नवाफिल का एहतिमाम करते थे, मैं फराइज की बात नहीं कर रहा हूं, रमजान में नवाफिल का एहतिमाम करते थे कि बड़ी बड़ी मस्जिदें अपनी वुसअत के बावजूद, अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो जाती थी, रास्तों में इधर उधर हसीरें बिछाने की जरूरत पड़ती थी कि लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आ गए हैं। आपका इम्तिहान है कि रमजान गुजरने के बाद आपका क्या हाल होगा, आप किस अंदाज से अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, अल्लाह की बंदगी करने वाले होंगे। फराइज चाहे किसी भी शक्ल में हो, आप उनकी पाबंदी और एहतिमाम करने वाले किस तरह होंगे, आपका इम्तिहान है। आपने रमजान में नवाफिल का एहतिमाम किया, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना रिश्ता अल्लाह के घर से जोड़ा, अल्लाह की किताब से आपने अपना रिश्ता जोड़ा, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी इस इबादत का, आपके इन नवाफिल का अपने खजाने से बेपनाह अजर सवाब आपको दे। मगर अल्लाह से आपने रिश्ता जो जोड़ा, इस रिश्ते को बाकी रखिए, इस ताल्लुक को बाकी रखिए, और अल्लाह के घर से जो रिश्ता आपने जोड़ा, इस रिश्ते को बाकी रखिए, इस रिश्ते को मजबूती से थाम कर रखिए। इसी तरह अल्लाह की किताब से, अल्लाह के घर से इबादत बंदगी के सिलसिले में जो कुछ शौक आपने दिखाया, जो रग़बत और ख्वाहिश आपके अंदर थी, इसको बाकी रखिए। इस तरह अल्लाह से, अल्लाह के घरों से और अल्लाह की किताब से अपना रिश्ता जोड़ कर रखिए, इस तरह कि मरते दम तक हमारा ये ताल्लुक रहे, मरते दम तक हमारा ये रिश्ता बाकी रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। सूरह हिज्र की आखिरी आयत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इबादत करते रहिए, बंदगी करते रहिए, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी करते रहिए, यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। मौत तक, मरने तक, मौत आने तक अल्लाह की इबादत बंदगी पर बाकी रहना है, अपने आप को बाकी रखना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे, आपको, सब मुसलमान मर्द औरत को दीन और ईमान की बातें गौर से सुनने, सही समझने,
صحیح یاد رکھنے پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔